غزہ جنگ بندی مذاکرات قطر میں شروع۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس پیر کو طلب۔ جاپان میں انتخابات، کوئی بھی جماعت واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی۔ VOA واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ارحم خان۔ غزہ جنگ بندی کے لیے قطر کی ثالثی میں ایک بار پھر مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ قطر کی ثالثی میں ہونے والے ان مذاکرات میں امریکی ایجنسی CIA اور اسرائیلی ایجنسی موساد کے سربراہ شامل ہیں۔ فلسطینی عسکری تنظیم حماس ابھی تک ان مذاکرات میں شرکت نہیں کر رہی ہے۔ ادھر غزہ جنگ بندی کے حوالے سے مصر کے صدر عبدالفتح السیسی نے بھی ایک تجویز پیش کی، جس میں انہوں نے حماس کی حراست میں 4 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں صرف 2 روز کی جنگ بندی کی تجویز دی ہے۔ حماس اور اسرائیل کا اس بارے میں ابھی تک کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری جانب غزہ اور لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں، جن میں کئی افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل پر ہونے والے ان کے بقول بیلسٹک میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیل نے ایران کی دفاعی صلاحیتوں اور میزائلوں کی پیداوار کو نشانہ بنایا ہے۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی نے کہا ہے کہ ایران پر ہونے والے اسرائیلی حملوں کو نہ تو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جانا چاہیے، نہ ہی کم کیا جانا چاہیے۔ اطلاعات کے مطابق ہفتے کے صبح اسرائیلی فوج کے ایران پر ہونے والے حملے میں 4 ایرانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ چند ریڈارز کو محدود نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملے کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے، تاکہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے حوالے سے بحث کی جائے۔ ایران نے یہ اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی تھی اور اس کی تائید الجیریا، چین اور روس نے کی تھی۔ اس سے قبل ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے 15 رکنی سلامتی کونسل کو لکھے گئے ایک خط میں کہا تھا کہ اسرائیلی حکومت کی کارروائیوں سے بین الاقوامی امن اور سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں، جبکہ خطے کی صورتحال پہلے ہی کشیدہ ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے متنبع کیا ہے کہ اگر امریکہ اور نیٹو ممالک نے یوکرین کو روس پر حملہ کرنے میں مدد کی تو روس اس کا بھرپور جواب دے گا۔ صدر پوٹن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یوکرین مغربی ممالک کے طویل فاصلے کے ہتھیاروں سے روس پر حملہ کر سکتا ہے۔ فروری 2022 میں شروع ہونے والی یوکرین جنگ نے روس اور مغربی ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ کر دیے ہیں، اور روسی حکام کا کہنا ہے کہ یہ جنگ اب اپنے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ صدر پوٹن کا یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی یوکرین جنگ کے خاتمے کا منصوبہ پیش کر چکے ہیں، جس میں مزید فوجی امداد کے ساتھ نیٹو کی رکنیت کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ جاپان میں ہونے والے قبل از وقت انتخابات میں کوئی بھی جماعت پارلیمنٹ کی ایوان زرعی میں واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ ابتدائی نتائج کے مطابق جاپان کی حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی گزشتہ 15 برس میں پہلی بار نئے وزیر اعظم کے لیے درکار اکثریت حاصل نہیں کر سکی ہے۔ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی اور اس کے اتحادی جماعت نے مجموعی طور پر 215 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ اپوزیشن کی کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک پارٹی آف جاپان نے 148 نشستیں حاصل کی ہیں۔ واضح رہے کہ جاپان میں حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو 435 میں سے 233 نشستیں حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ 24 اکتوبر کو فلپائن سے ٹکرانے والے سمندری طوفان ٹرامی کی تباہ کن اثرات کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک اس طوفان کے باعث پیش آنے والے مختلف حادثات میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 150 سے تجاوز کر گئی ہے۔ رہائشی علاقوں میں سیلاب اور شدید بارشوں کی وجہ سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا، اور گھروں میں پانی جمع ہونے سے شہری گھر کی چھتوں پر محصور ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ فلپائنی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں طوفان کے خطرے کے باعث 5 لاکھ سے زائد افراد کو گھر بھر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا، جبکہ سیلابی صورتحال کے باعث اب تک 40 افراد لاپتہ ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ زخمیوں اور لاپتہ افراد کے باعث اموات میں اضافے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں ارحم خان اور ایڈیٹر تھیں سارہ حسن۔